بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، یہ خبر خوشگوار حیرت کے ساتھ سنی اور پڑھی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یہ شرط عائد کی ہے کہ اسے اپنے جو بیوروکریٹس ہیں، جو سرکاری افسر ہیں، ان کے اثاثہ جات کو پبلک کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ کہ عوام کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ جب وہ اس عہدے اور منصب پر بیٹھے، اس کرسی پر بیٹھے، تو ان کے اثاثے کیا تھے، جب وہ اس سے اٹھے تو چلے گئے اس سے، تو پھر ان کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان سے احتساب کے نظام کو بحال کرنے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ ہو نہ ہو، مطالبات کی فہرست نہ صرف اس سے طویل ہوگی بلکہ اس سے زیادہ سخت بھی ہوگی۔ شاید مطالبات کی کئی لیئرز ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جو حکمران ہیں اور فیصلہ ساز ہیں وہ آئی ایم ایف کے سامنے پوری طرح سرنڈر کرنے پر تیار نظر نہیں آتے۔ شاید انہیں یا تو تاریخ کے کسی کوڑے دان میں جانے کا خوف ہے، یا پھر عوام کے رد عمل کا کوئی ڈر ہے، جس کی وجہ سے وہ آئی ایم ایف کے مطالبات کو فوری طور پر قبول کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد اور پاکستان کی حکومت کے جو کارپردازان ہیں، ان کے درمیان جو مذاکرات تھے ان میں ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ بہرحال خبر صحیح ہے تو پھر آئی ایم ایف کو اس مرحلے پر کم از کم تھینک یو تو کہنا تو پاکستانی عوام کی طرف سے بنتا ہی ہے، بلکہ یہ شرط جو ہے صرف بیوروکریٹس تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس کا جو دائرہ ہے وہ سول اور ملٹری بیوروکریٹس تک اور فیصلہ سازوں تک اور پاکستان کے سیاستدانوں تک دراز ہونا چاہیے۔ نہ صرف ان لوگوں تک جو پہلے اس ملک پر حکومت کر چکے ہیں، جو پہلے ان خاک نشینوں پر رول کر چکے ہیں، بلکہ جو اس وقت بھی کر رہے ہیں اور جو آنے والے وقتوں میں سیاسی طور پر اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی آنے والی 2-3 جنریشنز پاکستان پر حکمرانی کریں گی۔ ان سب کے اثاثہ جات کو سامنے لانا، ان سب کے اثاثہ جات کو پبلک کرنا وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو حادثہ گزرا ہے، پاکستان جس ذلت اور زوال کے جس مقام پر کھڑا نظر آ رہا ہے آج، یہ حادثہ ایک دم نہیں ہوا۔ بالکل اس شعر کی مانند کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ وہ زوال کا ایک سفر ہے کہ جو اس وقت شروع ہوا جب پہلی بار پاکستان کشکول اٹھائے کشاں کشاں آئی ایم ایف کے دربار تک گیا، اور پھر وہ اس دربار سے اٹھنا اور واپس لوٹ آنا بھول گیا۔ پھر ایک کے بعد دوسرا دور آتا چلا گیا، لیکن پاکستان یوں لگا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کا راستہ ہی دیکھ لیا ہے۔ کوئی سویلین حکمران تھا، اس کے دور میں بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا، فوجی حکمران آیا، کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئی، کوئی بیرون ملک سے آنے والے افلاطون آئے، لیکن پاکستان کے ہاتھ سے نہ کشکول چھوٹا، نہ پاکستان آئی ایم ایف کے در کا طواف کرنے سے باز رہا، اور یوں یہ سلسلہ بڑھتا اور دراز ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج جب پاکستان دیوالیہ پن کی دہلیز پر کھڑا ہے، اگر وہ دیوالیہ نہیں بھی ہوتا تب بھی یہ دیوالیہ ہونے سے بھی ایک بدتر قسم کی صورت ہے کہ دنیا کی ایک بڑی ایٹمی طاقت، اتنی بڑی آبادی کا حامل ملک اور اتنے بڑے وسائل رکھنے والا ملک کشکول اٹھائے، زر مبادلہ کے ذخائر کی بالکل کمیابی اور ان کی کمی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو اگر پاکستان میں آج آئی ایم ایف کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ ہوا ہے جو لامحالہ ہوا ہوگا، تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان آج 22 بار ہے وہ آئی ایم ایف کے در کا طواف کر چکا ہے، اور وہاں سے جو قرض کی صورت میں وہاں سے خیرات ملتی تھی، وہ پھر کس کام پر خرچ ہوتی تھی، وہ کس انداز سے خرچ ہوتی تھی، یہ ایک المناک داستان ہے۔ یعنی قرض کی پیتے تھے میں
اور یہ سمجھتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، لیکن ہماری فاقہ مستی رنگ تو نہ لائی، لیکن ہمارا جو رنگ و نور ہے وہ سارا چھین کر، رونق جو ہے وہ ساری چھین کر چلی گئی ہماری جو فاقہ مستی تھی، اور قرض کے پیسے سے عیاشی کرنا ایک معمول بن کر رہ گیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جو قرض ہم لیتے ہیں وہ صرف اس جنریشن تک محدود نہیں ہے کہ جو زندہ ہے، جو اس قرض سے کچھ سبسڈیز جس کو ملتی ہیں، جس کا کوئی رزق روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، بلکہ ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ کئی دہائیاں قبل ایک قرضدار اور وہ مقروض پیدا ہوتا رہا۔ اب تو اس کی صورتحال مزید ناگفتہ ہو چکی ہوگی اس کی، اور یہ انتہائی خوفناک شبیہ اور تصویر اس حالات کی بن چکی ہوگی، لیکن یہ ہم تقریباً 3 اشروں سے سن رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ مقروض پیدا ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں یعنی قرض کے پیسے سے عیاشی نے بالکل پاکستان کی جو حالت ہے، پاکستان کے منصوبہ سازوں کی، فیصلہ سازوں کی حالت ایک اس نشوئی کسی کر دی، جو نشے کی لت میں پھر اسے اپنی خودداری، خود اعتمادی، آنے والے دنوں، آنے والے زمانوں، آنے والی نسلوں کا خیال نہیں رہتا، وہ لمحے موجود میں زندہ رہتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو نشہ پورا کرنے کے لیے کہیں سے پیسہ ملے، وہ اپنا سوٹا لگائے، نشہ کرے، اور اس کے بعد چل سو چل، اور قوم و ملک کا مستقبل، نسلوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے اسے اس سے غرض نہیں ہوتی۔ بالکل پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ یہی واردات گزری ہے۔ اگر اس پورے معاشی زوال کا جائزہ لیا جائے تو بالکل ایسی ہی کیفیت نظر آتی ہے پاکستان کی۔ IMF کو اس سے غرض نہیں تھی کہ پاکستان کا یہ جو قرض وہ دیتا ہے وہ کس کام پر خرچ ہوتا ہے۔ IMF کی ساری غرض اس بات پر تھی کہ اسے قسط جو ہے قرض کی واپسی کی صورت میں جو قسط ہے وہ اس کو بر وقت ملتی رہے، وہ اسے ملتی رہی۔ پاکستان کے حکمران اپنے عوام کا خون نچوڑ کر، ٹیکس لگا کر، مہنگائی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ قسط پوری کرتے رہے، اور وہ ادائیگی انہیں ہوتی رہی۔ انہیں اس بات سے غرض نہیں رہی کہ پاکستان میں اس قرض کے استعمال کا کوئی شفاف نظام موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس لاپرواہی اور اس بے غرضی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے جو حکام ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، جو بالادست اور طاقتور طبقات تھے جو ریاست کو چلاتے تھے، وہ بالکل اس سے لاپرواہ اور لا تعلق ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے یہ وتیرہ اپنا لیا کہ قرض لینا ہے اور پھر اس سے عیاشی کرنی ہے، بڑے بڑے وفود لے کر سیر کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد کرپشن کے انداز اور طریقے بدلتے چلے گئے۔ یعنی جب تک پاکستان کے بالادست طبقات میں کرپشن نہیں تھی تو اس وقت تک کرپشن کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ 2-3 دہائیاں قبل کرپشن کو ایک ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا تھا۔ شہروں قصبات میں، دیہات میں، ہر جگہ ایک نشان زدہ آدمی ہوتا تھا، کوئی اگر سرکاری ملازم ہوتا تھا، اس پر کرپشن کا دھبا اور ٹھپا اگر لگ جاتا تھا تو لوگ اسے آئسولیٹ کرتے تھے، وہ معاشرے میں تنہا ہو کر رہ جاتا تھا۔ لوگ اس سے زبانی سوال پوچھتے تھے، مسجد میں، چوک میں، چوراہے میں، بازار میں، کسی نہ کسی انداز سے اس کو طنز و استہزاء کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اگر کچھ نہیں تو اس کے ہمسائے ہی اس سے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف اس طرح دیکھتے تھے کہ اسے یہ احساس ہونے لگتا تھا کہ شاید میرا جو تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا لائف سٹائل ہے اس سے کے بارے میں یہ کچھ مشکوک ہیں، اور مشکوک انداز سے یہ پوچھ رہے ہیں، اور ان کی نگاہیں مجھ سے کوئی سوال کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ سماج کا ایک دباؤ تھا، سماج کا ڈر تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو قوانین تھے ان میں بھی کوئی جان تھی، جو ادارے تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ کارکردگی دکھاتے تھے۔ ایک سرکاری ملازم ایک دور میں محکمہ اینٹی کرپشن ایک عام سا محکمہ ہوتا تھا، اس کے نام سے کانپتا تھا کہ ایک تو پھر انکوائری ہوتی تھی، پھر جو پلی بارگین ہوتی تھی، جو پیسے واپس جمع کروانے پڑتے تھے جہاں سے وہ کھائے گئے تھے، اور پھر بدنامی ایک الگ اور ایک اضافی عذاب ہوتی تھی سوسائٹی کے اندر، کیونکہ سوسائٹی میں پھر یہ کہتے تھے یہ وہی کرپٹ آدمی ہے کہ جس کو محکمہ اینٹی کرپشن میں جس نے
تاریخیں بھگتی ہیں یا جس نے سزا پائی ہے. یہ ایک سماجی دباؤ تھا. لیکن جب کرپشن اوپر کے بالادست طبقات میں شروع ہونے لگی، اور یہ کرپشن اس وقت شروع ہوئی کہ جب تاجر پیشہ لوگ پاکستان میں فیصلہ سازی کی جو مناصب پر آئے، عہدوں پر آئے، کرسیوں پر آئے، جن کا مائنڈ سیٹ ہی یہ تھا کہ ہر مخالف کی، ہر رکاوٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے، کہ جب بھی کوئی سسٹم کے اندر کوئی شخص کسی ناجائز کام میں رکاوٹ بنے تو اس کی قیمت لگائیں، اس کی ایک قیمت ہوگی، اس کے پاس اس کی کوئی کمزوری ہوگی، اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ جب انسانی نفسیات سے ڈیل کرنے کا یہ جب انداز اپنایا گیا تو ان حکمرانوں نے، ان فیصلہ سازوں اور تاجروں پیشہ حکمرانوں نے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرپشن جو ہے وہ بالا تر ایوانوں میں، بالادست ایوانوں میں، اونچے ایوانوں میں ایک کلچر بنتی چلی گئی. جب وہ اوپر آئی تو پھر حکمران کے دین پہ عوام کا دین ہوتا ہے، پھر وہ کلچر نیچے تک سرایت کرتا چلا گیا. پھر وہ جو سماج کا ایک دباؤ تھا اس نے ریورس گیئر لے لیا. جس سماج میں کرپشن ایک ناپسندیدہ عمل ہوتا تھا، اس سماج میں کرپشن ایک آئیڈیلائز کرنے کی چیز بن گئی، پرکشش چیز بن گئی. کرپٹ آدمی جو ایک نشان زدہ ہوتا تھا سماج کے اندر، نفرت کا نشان ہوتا تھا اور لوگ اس سے ایک نفرت کرتے تھے، وہ ایک آئیڈیل اور وہ ایک اس کی دھاک اور اس کا کروفر جو ہے اس کے لیے عزت اور تکریم اس کی ہونے لگی، اور اس کے لیے اس کے بند کاموں کے جو دروازے ہیں وہ بھی کھلتے چلے گئے. سسٹم اس کے آگے سر بسجود ہوتا چلا گیا، دست بستہ اس کے آگے قانون کھڑا ہوتا چلا گیا. تو اس سے ایک پورا ایک اخلاقی زوال پاکستان میں آیا اور کرپشن ایک کلچر بن گیا، اور لوگوں کی پرسیپشن بدل گئی، لوگوں کے نظریات بدل گئے اس حوالے سے. اور یوں پاکستان کی سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ کرپشن ہو کر رہ گئی. تو آئی ایم ایف نے بھی ہاتھ ڈھیلا کیا، حکمران بھی ایسے آ گئے، فیصلہ ساز بھی ایسے آ گئے، تو بیوروکریسی بھی اس رنگ میں رنگتی چلی گئی. یہاں تک کہ بیوروکریسی بعد میں جو حکمران طبقات ہیں، سیاستدان ہیں یا غیر سیاسی لوگ ہیں، جمہوری ہیں یا آمر ہیں، حکمران جو بیوروکریسی ہے پھر اس نے ان کی استادی شروع کر دی کہ اگر کسی منصب پر کوئی سیاستدان بیٹھتا تھا یا کوئی دوسرا آدمی ریٹائرڈ فوجی بیٹھتا تھا تو یہ بیوروکریٹ اس کو راستے دکھانے لگی کرپشن کے، یعنی آتے ہی اس کی کلاس لی جانے لگی کہ آپ اس ذریعے سے کرپشن کی جاتی ہے. تو یہ ایک پورا ایک سرطان کی طرح کا جو ایک پورا نیٹ ورک بن گیا کرپشن کا اس سوسائٹی میں، جس کے نتیجے میں اقدار بدل گئیں، اخلاقیات بدل گئے، نظریات تبدیل ہو کر رہ گئے. اب اس عمل کے خلاف جوں یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی تو پاکستان میں کرپشن کے نئے انداز اختیار کیے جانے لگے. یعنی منی لانڈرنگ کا ایک نیا طریقہ نکلا. مغرب نے جب دیکھا، دنیا نے جب دیکھا کہ پاکستان میں بے انتہا کرپشن ہے اور وہ کرپشن کا جو پیسہ ہے وہ بے چین ہے کہیں باہر اور محفوظ جنت اور دنیا میں آنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی شہریت کے جو قوانین ہیں ان کو ڈھیلا کیا اور پاکستان سے پھر یہاں ایک طرف برین ڈرین ہوتا چلا گیا، وہیں جو کرپشن کا پیسہ ہے، پبلک کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، وہ بھی باہر چلا گیا. اور مغربی ملک جو اپنے لیے بہترین اخلاقیات کا معیار مقرر کرتے ہیں اور کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کرپشن کے پیسے سے خوش آمدید کہا. اس سے لوگوں نے وہاں جائیدادیں خریدیں، زمینیں خریدیں، فارم ہاؤسز خریدے، پلازے خریدے، اور یا وہ پھر ان کے بینکوں کی اور ان کی تجوریوں میں جا کر وہ ان کی جو معیشت ہے اس کی رگوں کا خون بن گئی. یعنی جو پاکستان کے غریبوں کے رگوں سے جو خون ٹیکسوں کی صورت میں نچوڑا جاتا تھا، وہ مغرب کے دولت مندوں اور مغرب کے ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ سوسائٹی کی رگوں کا خون بن کر دوڑ رہا تھا. مغرب میں یہ ایک دوہرا مغرب کا معیار تھا، کیونکہ اپنے ہاں انہوں نے کرپشن کو بالکل کسی صورت وہ برداشت نہیں کرتے. اتنے سخت قوانین ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی بے ضابطگی کو پر بھی وہ اپنے کسی حکمران کو، اپنے کسی افسر کو وہ نشان عبرت بناتے ہیں. وہاں کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں ملازم ہوں، نوکر ہوں، چپراسی ہوں، اور دفتروں میں وہاں خود چائے لینے کے لیے اپنے مہمان کو سرو کرنے کے لیے بھی ایک بڑے سے بڑے افسر کو خود اٹھ کے جانا پڑتا ہے اپنی سیٹ سے.
تو جب یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی، یہ تضاد ان کا گہرا ہوتا چلا گیا، تو پاکستان میں پہلی بار عمران خان نے اقوام متحدہ کے سٹیج پر مغرب کی اس دوہری اور دوغلی پالیسی کو بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ شاید جو ان کی فرد جرم ہے اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہوگا کہ مغرب کے طاقتور ملکوں کے اس دوہرے معیار کو انہوں نے عالمی فورم پر پوری قوت کے اور ڈنکے کی چوٹ پر بے نقاب کیا کہ وہ اپنے ہاں تو کرپشن برداشت نہیں کرتے، لیکن ترقی پذیر ملکوں کی جو دولت ہے، جہاں غریب عوام کے ٹیکسوں کا خون پسینے کی جو کمائی ہے، وہ اس کو اپنے ہاں ویلکم کہتے ہیں، اس کو اپنے ہاں تحفظ دیتے ہیں، اور پھر جب کوئی ملک اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو پھر وہ اس پہ وہ سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو واپس نہیں آنے دیتے۔ یعنی الطاف حسین کے کیس میں بہت سے ایسے جو منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا اس کو کس طرح تحفظ دیا گیا، اس کو اپنے ہاں رکھا گیا، اور باقی بھی جو کرپشن کا پیسہ ہے پاکستانی سیاستدانوں کا، بیوروکریٹس کا، خاکی اور سول لوگوں کا، اس کو وہاں تحفظ دیا گیا ہے۔ آج بھی اگر پاکستان سے کوئی جائے انیشیٹو لے تو وہ قانون وہاں ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو اس بات کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ہدف تنقید بنایا گیا، اس رویے کو، اور شاید اس کے نتیجے میں یہ چوٹ شاید محسوس کی گئی کہ جس کے بعد سے پھر یہ باتیں سامنے آنے لگی کہ برطانیہ بھی ایسے قوانین بنا رہا ہے کہ جس سے کرپشن کا جو پیسہ ہے اس کو تحفظ نہیں دیا جا سکے گا۔ وہ تو سامنے نہیں آئی پھر اس کی تفصیل کہ کہاں تک اس پر کام کیا، لیکن بہرحال برطانیہ، کینیڈا، دبئی وہ پاکستان سے جانے والے پیسے کے لیے ایک پرکشش مقام ہے اور ایک بہترین منزل اور محفوظ جنت ہے، پہلے بھی تھی، آج بھی تھی۔ تو شاید اسی کا جو ایک مغربی ملکوں پر ایک دباؤ سا آیا کہ وہ ترقی پذیر ملکوں کی دولت کو اپنے ہاں ویلکم کہتے ہیں، ناجائز دولت کو، اور چھپاتے ہیں، تو اس دباؤ کے نتیجے میں IMF نے اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلی لائی ہو اور پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جانے لگا ہو کہ وہ اپنا جو احتساب کا نظام ہے اس کو بھی ٹھیک کرے، اور جو اپنے بیوروکریٹس ہیں، یہ تو آدھی بات سامنے آئی ہے کہ صرف بیوروکریٹس کی بات کی گئی ہے، کیونکہ پاکستان کا ہر بااثر طبقہ، ہر فیصلہ ساز اور ہر فیصلہ ساز جماعت، قوت، ادارہ اس زوال کے اس عمل میں اپنا اپنا حصہ بقدر جسہ ڈالتا رہا ہے۔ یہ کسی ایک فرد کی برپا کردہ تباہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے سسٹم کی، ایک طبقے کی، ایک بالادست طبقے کی پھیلائی گئی تباہی ہے کہ جس نے آج پاکستان کو اپنے جال میں، اپنے حصار میں پوری طرح لے رکھا ہے۔ تو اگر IMF کی طرف سے اس طرح کی مطالبات سامنے آ رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کہ 22 قسطوں کے بعد اب IMF نے پاکستان میں کچھ شفاف نظام تشکیل دینے کا مطالبہ کیا پاکستان سے، اور تاکہ پاکستان میں جو یہ قرض دیا جاتا ہے یہ عیاشیوں پر، یہ چرس کا سوٹا لگانے پر اور وقت گزارنے پر خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اس کی کوئی شفاف انداز سے یہ عوام پر لگایا جائے اور اس کا استعمال شفاف بنایا جائے۔ اس کے یعنی جو IMF جسے ہم پہلے ویمپائر کی صورت میں، ایک چڑیل کی صورت میں دیکھتے تھے، اگر وہ اس بات پر قائم رہتا ہے تو اس کا ایک مہربان کردار سامنے آئے گا۔ پہلی دفعہ پاکستان کے لوگ اسے ایک محض مہنگائی کرنے والا ایک ادارہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ اسے ایک بہتر اور سسٹم ڈیولپ کرنے والے ایک ادارے کے طور پر دیکھیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ IMF کو پہلی بار تھینک یو کہنے کا دل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔